بادشاہی مسجد پاکستانی صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مغل دور کی ایک جامع مسجد ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور پیمانہ مغلوں کی ثقافتی کامیابی کا مظہر ہے۔ نالج ہب کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بادشاہی مسجد شہنشاہ اورنگزیب کے 1658 سے 1707 کے طویل دور حکومت میں تعمیر کی گئی چند اہم تعمیراتی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مسجد ہے اور 1673 سے 1986 تک جب فیصل مسجد کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ بلا شبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد۔ اسلام آباد میں اگرچہ یہ مغل دور میں نسبتاً زوال کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اور پیمانہ مغلوں کی ثقافتی کامیابی کا مظہر ہے۔ بادشاہی مسجد سینکڑوں سالوں سے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس تعمیر کا ہر رخ تقریباً 170 میٹر کا ہے۔ اس یادگار مسجد کی تعمیر میں ماہر معماروں نے سرخ بلوا پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا۔ اگرچہ بادشاہی مسجد کو اب دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز حاصل نہیں ہے، لیکن یہ مغل دور کی سب سے بڑی اور بہترین محفوظ مسجد ہے۔ بادشاہی مسجد کا ڈیزائن اور فن تعمیر اسلامی، وسطی ایشیائی، فارسی اور ہندوستانی تعمیراتی ڈیزائنوں سے متاثر تھا۔ بادشاہی مسجد کا ڈیزائن تقریباً دہلی کی جامع مسجد سے ملتا جلتا ہے، جسے اورنگزیب عالمگیر کے والد شہنشاہ شاہ جہانین نے 1648 میں تعمیر کیا تھا۔ بادشاہی مسجد اور اس کا وسیع صحن ایک پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے، جس تک 22 3 رخی سیڑھیوں اور روایتی مغل طرز کے خوبصورت گیٹ وے کے ذریعے مشرق سے رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ لاہور کی تمام مساجد کے بادشاہ بادشاہی مسجد نے تاریخ میں 313 سال سے زائد عرصے تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے تخت پر حکومت کی۔ مسجد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1673 میں اس کی تعمیر کے بعد پہلے 70 سال تک یہ مسجد محض اپنی غیر معمولی اور غیر معمولی جسامت کی وجہ سے مشہور تھی، جو تقریباً 10 میل دور سے نظر آتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد پہلے بھی اتنی اہمیت کی حامل تھی اور اب بھی ہے۔ آج بھی یہ تاریخی اور مقدس نمونہ اپنے لیے بولتا ہے کیونکہ یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسجد کی تعمیر 1671 میں چھٹے مغل شہنشاہ محی الدین محمد کی خوشحال اور کھلتی ہوئی حکومت کے تحت شروع کی گئی تھی، جسے عام طور پر اورنگزیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو فدائی خان کوکا کی نگرانی میں مکمل ہونے میں صرف 2 سال لگے، جو مغل بادشاہ اورنگزیب کے بہنوئی اور لاہور کے گورنر تھے۔ یہ مسجد فارسی طرز تعمیر سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اورنگزیب نے خاص طور پر دہلی میں شاہ جہاں کی جامع مسجد کے انداز کی پیروی کی۔ دونوں مساجد کی مشترکہ خصوصیت سفید سنگ مرمر کی جڑی ہوئی سرخ ریت کا پتھر ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ اس کی شرافت اور خوبصورتی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد ابو الظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے۔ شاندار دروازہ خود بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کئی ایسے کمرے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک کمرے میں رسول اللہ سعد اور ان کے داماد علی کے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی تعمیر کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ داخلی دروازے سے گزرتے ہیں تو آپ 2,76,000 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلے ہوئے ایک وسیع ریت کے پتھر کے پکے صحن میں قدم رکھتے ہیں، جس میں 1,00,000 نمازیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے کمرے میں ایک فوکل زاویہ دار طاق ہے، جس کے ساتھ 5 طاق ہیں، جو کہ فوکل طاق کے سائز کے تقریباً 33% ہے۔ مسجد میں سنگ مرمر کے 3 والٹ ہیں، جن میں سے سب سے بڑی مسجد کے درمیانی حصے میں واقع ہے اور جس کے پیچھے 2 چھوٹی محرابیں ہیں۔ بادشاہی مسجد اس وقت کے شہنشاہ کے عظیم ذوق اور دلیری کا مظہر ہے۔ اندرونی اور بیرونی دونوں جگہیں انتہائی منفرد انداز سے تیار کی گئی ہیں۔ سٹوکو ٹریسرا منبت کاری میں بھرپور دیدہ زیب اور فرسکو ٹچ کے ساتھ پینلنگ مسجد کے اندرونی حصے کو بہتر بناتی ہے، اور سنگ مرمر کے ساتھ سنگ مرمر کی نقاشی، خاص طور پر دلیرانہ ریلیف میں لوٹی کی شکلیں بیرونی حصے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ مسجد کے چاروں کونوں پر 196 فٹ کے 4 آکٹونل 3 منزلہ مینار پائے جاتے ہیں،
جن کے اوپر سنگ مرمر کا سائبان ہے۔ جب شام کو روشن ہوتی ہے تو بادشاہی مسجد ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہے جسے آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، خاص طور پر اب جب مسجد کا دلکش نظارہ پیش کرنے والی نئی فوڈ اسٹریٹ میں معیاری کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ کانڈے ناسٹ ٹریولر کے مطابق چونکہ پاکستان 2020 کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن گیا، ملک کی واحد توجہ اس کے حیران کن پہاڑی سلسلے نہیں ہیں بلکہ تاریخی شہر لاہور مغل دور میں عالمی معیار کا تجربہ فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔